السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو آقا نامدار مدینے کے تاجدار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گھر بار میں۔ محترم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نور اخلاق یوٹیوب چینل، اور نور اخلاق یوٹیوب چینل پر آپ تمامی حضرات کا استقبال ہے۔ محترم ناظرین، ہمارے اس چینل پر اولیاء اکرام، انبیاء اکرام کے واقعات پیش کیے جاتے ہیں۔ اگر آپ اولیاء اکرام اور انبیاء اکرام کے واقعات سننا پسند کرتے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور اگر واقعات پسند آئے تو ویڈیو کو ضرور لائک کریں، اپنے دوستوں میں شیئر کریں۔ آج کا یہ ویڈیو حضرت خواجہ صابر قری رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق ہے۔ تو واقعہ یوں ہے کہ نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے لوگوں نے جامع مسجد کلیار شریف کا رخ کیا۔ حضرت علی احمد صابر رحمۃ اللہ علیہ، حضرت علیم اللہ عبدال رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت شیخ بہاؤالدین رحمۃ اللہ علیہ پہلے ہی جامع مسجد میں پہنچ چکے تھے۔ حضرت علی احمد صابر رحمۃ اللہ علیہ مصلی امامت پر تشریف فرما تھے۔ نمازیوں کی آمد شروع ہو چکی تھی۔ تھوڑی ہی دیر بعد کلیار کا رئیس اور قاضی تبرک بھی آ گئے۔ مسجد میں ہزاروں آدمی موجود تھے۔ قاضی تبرک نے اپنے مصلی امامت کے پاس پہنچ کر آپ کی طرف دیکھا تو آپ نے اس کو راہ راست پر آنے کی تلقین فرمائی، مگر اس نے آپ کا مذاق اڑاتے ہوئے آپ کو جادوگر کے خطاب سے پکارا اور آپ کے مقام و مرتبے کا صاف طور پر انکار کیا، اور کہا کہ ہم لوگ ہرگز تمہیں اپنا امام نہیں بنائیں گے۔ قاضی تبرک کے بآواز بلند انکار کو وہاں پر موجود نمازیوں نے بھی سنا، اور کسی نے آگے بڑھ کر مداخلت نہ کی۔ ہر ایک نے خاموشی اختیار کی اور اس معاملے میں بالکل دخل نہ دیا۔ یہ دیکھ کر آپ مصلی امامت سے اٹھے اور اگلی صف میں بیٹھ گئے۔ لوگوں نے آپ کو پہلی صف سے اٹھا دیا کہ یہ ہماری جگہ ہے۔ آپ وہاں سے اٹھے اور پچھلی صفوں سے ہوتے ہوئے لوگوں کے اٹھانے سے بیرونی دروازے کے قریب آخری صف میں پہنچ گئے، لیکن وہاں پھر بھی آپ کو کھڑا نہ ہونے دیا گیا۔ آپ جہاں بھی کھڑے ہوئے لوگ یہ کہتے ہوئے کہ یہ ہماری جگہ ہے، آپ کو وہاں سے ہٹا دیتے، یہاں تک کہ آپ سیڑھیوں تک آ گئے۔ جب سیڑھیوں پر بھی جگہ نہ ملی تو آپ مسجد سے باہر تشریف لے آئے۔ آپ کو مسجد سے باہر نکلتے دیکھ کر علیم اللہ عبدال بھی باہر آ گئے، جبکہ حضرت شیخ بہاؤالدین رحمۃ اللہ علیہ کو سیڑھیوں پر جگہ مل گئی۔ حضرت علی احمد صابر رحمۃ اللہ علیہ کی طبیعت میں جلال کی کیفیت کی شدت سے غلبہ ہو چکا تھا۔ سیر الابطار اور نور العارفین میں تحریر ہے کہ جب لوگ رکوع میں گئے تو آپ نے مسجد کو حکم دیا کہ وہ بھی رکوع کرے اور سجدے میں جائے۔ آپ کے حکم سے ایسا ہی ہوا۔ مسجد کے سجدہ کرتے ہی تمام لوگ اس کے ملبے تلے دب گئے۔ شہر میں زبردست زلزلہ آ گیا۔ جو لوگ مسجد کے باہر تھے انہوں نے جب تمام لوگوں کو مسجد کے ملبے میں دبے موت کی وادی میں جاتے ہوئے دیکھا تو وہ شہر کی طرف بھاگ گئے اور لوگوں کو اس واقعے کی خبر دی۔ حضرت علی احمد صابر رحمۃ اللہ پر جلال کا غلبہ طاری تھا۔ آپ اسی جلالی کیفیت میں اپنی قیامگاہ پر تشریف لائے۔ قیامگاہ کے باہر لوگوں کا ایک ہجوم جمع تھا جو آپ سے معافی کا خواستگار تھا۔ چونکہ علیم اللہ عبدال آپ کی کیفیت جذب و جلال کے غلبے کو محسوس کر رہے تھے، اسی لیے کسی بھی شخص کو آپ کے سامنے جانے نہیں دے رہے تھے، اور یہ کہہ کر ان کو واپس کر دیتے تھے کہ اب وقت گزر چکا ہے۔ حضرت اس وقت بہت جلال میں ہے۔ جب شہر کے لوگوں کی آمد میں اضافہ ہوتا گیا تو آپ وہاں سے اٹھے اور کسی دوسرے مقام کی طرف چلے گئے۔ چند دنوں کے بعد آپ نے کلیار شریف اور مسجد کی تباہی کے حالات لکھ کر علیم اللہ عبدال کے ذریعے حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں بھیجے۔ علیم اللہ عبدال کو روانہ کرتے ہوئے
فرمایا کہ جب تم واپس آؤ تو میرے عقب میں رہنا، میرے سامنے ہرگز نہ آنا، ورنہ جل کر خاکستر ہو جاؤ گے، اور میں جو کچھ حکم دوں اس کی تعمیل کرنا، ورنہ نقصان اٹھانا پڑے گا۔ آپ کی بات سن کر علیم اللہ ابدال نے پاک پتن شریف کی طرف روانگی اختیار فرمائی اور عشاء کی نماز کے وقت حضرت فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پہنچے۔ کہا جاتا ہے کہ جس وقت کلیہ شریف میں مسجد کے منہدم ہونے کا واقعہ پیش آیا، عین اسی وقت حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ اقدس میں حضرت قطب الدین ابو الغیث بن جمیل رحمۃ اللہ علیہ نے وصال فرمایا، اور ان کے نماز جنازہ پڑھنے کی غرض سے بہت سے بزرگ وہاں پر جمع تھے۔ ان اولیاء کرام نے حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ بابا جی، جب سے ہم لوگوں کو جامع مسجد کلیر کے الٹ پلٹ جانے کا القاء ہوا ہے، ہمارے قلوب پر ایک باطنی کیفیت طاری ہے، اور کسی کا حال سن کر سکون نہیں ملتا سوائے اس کے کہ علی احمد صابر رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ کیا جائے۔ ان کی بات سن کر حضرت بابا رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، یہ واقعہ میرے مختوم صابر کے بلند مرتبے کا کمال کا باعث ہے، اور جب تک تم لوگ خود جا کر مخدوم صابر رحمۃ اللہ علیہ کی مجاز پرسی کر کے نہ آؤ گے، اس وقت تک کسی بھی اہل باطن کو اس کی رستگاری حاصل نہیں ہو سکتی۔ اس کے بعد جب حضرت علیم اللہ ابدال حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پہنچے تو تمام حاضرین کے سامنے کلیر شریف کی حالات و واقعات کی تفصیل بیان کی۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے 28 خلفاء بھی وہاں موجود تھے۔ علیم اللہ ابدال نے عشاء کی نماز وہاں پر ادا کی اور پھر وہاں سے روانگی اختیار کی۔ پھر جب حضرت علیم اللہ ابدال واپس کلیہ شریف پہنچے تو یہ تہجد کا وقت تھا۔ حضرت علی احمد صابر رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہو کر پاک پتن شریف کے تمام حالات بیان کیے۔ آپ نے فرمایا کہ اب تم مجھ سے عالم املاک کی بات ہرگز نہ کرنا، اگر کچھ کہنا ضروری ہو تو عالم وجود کی بات کرنا۔ کافی دنوں تک آپ پر جذب کی کیفیت طاری رہی۔ تہجد کے وقت آپ مسمات گل زادی کے مکان پر تشریف لائے، اور جس مقام پر آپ کا مزار اقدس ہے وہ مقام پہلے دن سے ہی آپ کو پسند تھا۔ اس مقام پر کھڑے ہو گئے، پھر آپ پاس ہی لگے ہوئے گولر کے درخت کے قریب آ گئے اور قبلہ کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو گئے۔ آپ نے اپنی پشت مبارک گولر کے درخت کے ساتھ لگا رکھی تھی اور بائیں ہاتھ سے درخت کی ایک شاخ پکڑ کر مٹھی بند کر لی، پھر اپنی شہادت کی انگلی بلند کرتے ہوئے ہاتھ کو اپنے قلب کے سامنے رکھ کر آسمان کی طرف نگاہ کی۔ علیم اللہ ابدال سایہ کی طرح آپ کے ہمراہ تھے۔ کچھ دیر تک آپ پر استغراقی حالت طاری رہی، پھر تھوڑی دیر کے بعد آپ کے ہاتھ سے درخت کی شاخ چھوٹ گئی۔ اس کے ساتھ ہی آپ نے اپنا دوسرا ہاتھ بھی نیچے چھوڑ دیا۔ آسمان کی طرف بلند نگاہیں ہٹ گئیں اور آپ اسی حالت میں گولر کے درخت سے ذرا ہٹ کر جس جگہ پر کہ آپ کا مزار اقدس سے کھڑے ہو گئے۔ چند لمحوں کے بعد آپ نے اپنی جلالی نگاہوں سے ایک ہلکی سی نظر زمین کی طرف کی تو آپ کے مبارک قدموں سے 7 قدم کے فاصلے پر زمین سے آگ نکلی، جو دیکھتے ہی دیکھتے ہر طرف پھیل گئی۔ اس آگ سے کلیر کی ہر چیز جلنا شروع ہو گئی۔ اس آگ کے زد سے صرف گولر کا درخت ایک فاختہ جو اسی گولر کے اوپر گھونسلہ بنائے ہوئے تھی، زمین کا وہ ٹکڑا جو آپ کی قیامگاہ سے تھوڑے فاصلے پر تھا، اور حضرت امام الدین رحمۃ اللہ علیہ کا مزار مبارک جو کہ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد میں سے تھے اور حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے مریدوں میں سے، کلیر کی فتح کے ہنگامے میں مرتبہ شہادت پر فائز ہوئے۔ یہ مذکورہ بالا 4 چیزیں محفوظ رہیں۔ کلیر کی تباہی کے بعد پورے شہر میں ویرانی پھیل گئی تھی۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جامع مسجد کلیر کے انہدام کے بعد شہر میں کوئی بیماری پھیل گئی جس سے وہ ویران اور تباہ برباد ہو گیا۔